وہ جو خواب تھے میرے ذہن میں، نہ میں کہہ سکا نہ میں لکھ سکا۔ انسان کو اپنے آپ سے اتنی محبت تو ہونی چاہیے کہ وہ خود کو جہنم سے بچا کر جنت کی طرف لے جائے۔ امید صرف اللہ سے لگاؤ، یہ انسان کچھ نہیں دے سکتے۔ کسی کو محبت میں چھوڑنا اس کا قتل کرنے کے برابر ہے۔ یہ تجربات کتابوں میں تھوڑی لکھے تھے، بس کچھ سال لگے، سال بھی جوانی کے۔ کسی نے مٹکے سے پوچھا، تم اتنے ٹھنڈے کیوں رہتے ہو؟ مٹکے نے مسکرا کر جواب دیا، جس کا ماضی، حال اور مستقبل سب مٹی سے بنا ہو تو تکبر اور گرمی کس بات کی؟ آپ سیکھنا چاہیں تو آپ کی ہر غلطی آپ کو سبق دیتی ہے۔ مشکلات میں گھبرانا نہیں چاہیے، ستارے ہمیشہ اندھیرے میں ہی چمکتے ہیں۔ آگے بڑھنا اچھی بات ہے، لیکن انسان کو آگے بڑھنے کے لیے سازش کی نہیں بلکہ کاوش کی ضرورت ہوتی ہے۔ جو لوگ آپ کو نیچا دکھانا چاہتے ہیں، اس کا مطلب ہے آپ ان سے کافی اونچے ہیں۔ معافیاں غلطیوں کی ہوتی ہیں، زیادتیوں کی نہیں۔ انسان کو اچھی سوچ پہ وہ انعام ملتا ہے جو اسے اچھے اعمال پہ بھی نہیں ملتا، کیونکہ سوچ میں دکھاوا نہیں ہوتا۔ اپنی سوچ کو پانی کے قطروں سے بھی زیادہ شفاف رکھو، کیونکہ جس طرح قطروں سے دریا بنتا ہے، اسی طرح سوچوں سے ایمان بنتا ہے۔ کچھ لوگ جب روتے ہیں تو اس لیے نہیں کہ وہ لوگ کمزور ہوتے ہیں، بلکہ اس کے لیے مضبوط رہتے رہتے تھک جاتے ہیں۔ حق کے راستے پہ چلنے میں سب سے بڑی سختی یہ ہے کہ انسان تنہا رہ جاتا ہے۔ انسان کے جسم کا سب سے خوبصورت حصہ دل ہے، اگر یہی صاف نہ ہو تو چمکتا چہرہ کسی کام کا نہیں۔ سیکھ نہیں پایا میں میٹھے جھوٹ کا ہنر، کڑوے سچ نے کئی لوگ چھین لیے مجھ سے۔ لوگوں کے خوف سے حق کی بات کہنے سے نہ ڈرو، کیونکہ نہ تو کوئی موت کو قریب کر سکتا ہے اور نہ ہی کوئی رزق کو دور کر سکتا ہے۔ معاف کر کے آگے بڑھ جائیں ان سب لوگوں کو جنہوں نے دل دکھایا، تہمت لگائی، برا بھلا کہا، آپ کے لیے غلط بات کہی، آپ کو پریشان کیا۔ یقین جانے آپ کا رب کچھ نہیں بھولتا، اور وہ جب حساب برابر کرتا ہے تو ناانصافی نہیں کرتا۔ میں زندہ ہوں ابھی تک، یہی دکھ مجھے مار ڈالے گا۔ چند سانسوں کا کھیل ہے باقی، اور پھر آپ رونے والے ہیں۔ صبر، جب زمین تمہیں تنگ لگے، آسمان کی جانب دیکھنا، نم آنکھوں سے مسکرانا اور کہنا، اچھا تم ایسے راضی، میں بھی ایسے راضی۔ ہر انسان دوسرے انسان کے بنائے گئے ذہنی سانچے میں ڈل ہی نہیں سکتا۔ طبیعتوں کا اختلاف فطری امر ہے، البتہ برداشت اور احترام انسانی اختیار ہے۔ وقت ملا تو سوچیں گے۔ عجیب فلسفہ ہے، لفظوں سے ہی خاموشی ٹوٹتی ہے اور لفظ ہی خاموش کر دیتے ہیں۔ انسان جب منافقت کی سیڑھیاں چڑھنا شروع کر دیتا ہے تو اسے جھوٹ بولنے کی عادت ہو جاتی ہے۔ جو آنکھ منفی دیکھنے کی عادی ہو جائے، اسے مثبت میں بھی دو منفی نظر آتے ہیں۔ جب آپ وصیت نامہ لکھنے بیٹھو گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ وہ واحد شخص جس کا آپ کے مال میں کوئی حصہ نہیں، وہ آپ خود ہیں۔ اس لیے جتنا ہو سکے اپنی زندگی میں ہی آخرت کے لیے ذخیرہ کر لو۔ سوال زہر کا نہیں تھا، وہ تو میں پی گیا۔ تکلیف لوگوں کو تب ہوئی جب میں جی گیا۔ اے انسان،
خدا نے تجھے اپنے لیے پیدا کیا اور تو دوسروں کا ہونا چاہتا ہے۔ خاموشی کا مطلب لحاظ بھی ہوتا ہے، لوگ اسے کمزوری سمجھ لیتے ہیں۔ غلطیاں کیجیے مگر کسی کے ساتھ غلط مت کیجیے۔ یہ ممکن ہی نہیں کہ جو ہم دوسروں کے ساتھ کریں وہ ہمارے ساتھ نہ ہو۔ جھوٹی شان کے پرندے ہی زیادہ پھڑ پھڑاتے ہیں، خاندانی بازوؤں کی اڑان میں کبھی آواز نہیں ہوتی۔ منافق جب کسی کو گرانا چاہتا ہے تو اس کو دھکا نہیں سہارا دیتا ہے، وہ آزماتا تو ہے مگر راستہ بھی وہی دکھاتا ہے، کیونکہ میرا رب بڑا غفور الرحیم ہے۔ دونوں صورتیں یقین کی ہیں، کوئی اللہ کے لیے سب چھوڑ دیتا ہے اور کوئی اللہ پر ہی سب چھوڑ دیتا ہے۔ کھجور کی گٹھلی پر باریک سا جلی نما ایک چھلکا ہوتا ہے جسے قطمیر کہتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے انسان اس کا بھی مالک نہیں، پھر اکڑ کیسی؟ دنیا میں سب سے زیادہ نفرتوں کا سامنا سچ بولنے والوں کو کرنا پڑتا ہے۔ عجب چیز یہ شرافت بھی، اس میں شر بھی ہے اور آفت بھی۔ بے شک زندگی تھکا دینے والی چیز ہے، اور جب تم تھک جاؤ تو اپنے رب کا ذکر کیا کرو کہ سکون تو صرف اللہ کے ذکر میں ہے۔ زندگی اتنی مصروف بنا لو کہ دوسروں کے عیب دیکھنے کا وقت ہی نہ ملے۔ سمجھدار وہ نہیں جو زیادہ پڑھا لکھا ہو، بلکہ اصل سمجھدار وہ ہے جسے یہ ہنر آتا ہو کہ کس سے کہاں پر کن الفاظ اور کس لہجے میں بات کرنی ہے۔ میں رہا عمر بھر جدا خود سے، یاد میں خود کو عمر بھر آیا۔ میں رہا عمر بھر جدا خود سے، یاد میں خود کو عمر بھر آیا۔ دل کی ضد تھی کہ شکایت نہیں کرنی، ورنہ تم سے تو وہ گلے ہیں کہ بس رہنے دو۔ ان فاصلوں کے پیچھے سب فیصلے تمہارے تھے۔ یہاں بکتا ہے سب کچھ، ذرا سنبھل کے رہنا۔ لوگ ہواؤں کو بھی بیچ دیتے ہیں غباروں میں ڈال کر۔ میں نے اس دن سے اپنی بات کو سمجھنا یا وضاحت دینا چھوڑ دیا۔ میں نے اس دن سے اپنی بات کو سمجھانا اور وضاحت دینا چھوڑ دیا جس دن یہ جان لیا کہ لوگ آپ کی بات کو اپنی سمجھ تک ہی سمجھ سکتے ہیں۔ میرے ارد گرد بہت سے ہیں اچھی باتیں کرنے والے منافق لوگ۔ خدا سے بے خبر رہے جب تک، ہم تڑپتے ہی رہے تب تک۔ اب جو اسے سارا قصہ سنایا ہے تو بڑی مدتوں کے بعد صبر آیا ہے۔ درد کا پہلا دال نکال دیں تو رد بن جاتا ہے، دوسرا دال نکال دیں تو در بن جاتا ہے۔ کسی کے در سے جب انسان رد کر دیا جاتا ہے تو درد ملتا ہے، کسی کے در سے جب انسان رد کر دیا جاتا ہے تو درد ملتا ہے، اور یہی درد انسان کو اللہ کے در سے جوڑ دیتا ہے جہاں رد نہیں کیا جاتا۔ ان لوگوں سے محتاط رہو جو باتوں میں مٹھاس اور دل میں زہر رکھتے ہیں۔ جب تک تمہاری ماں کے ہونٹ تمہارے لیے دعا کے لیے ہل رہے ہیں، تم دنیا کے امیر ترین انسان ہو۔